عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب کے کاغذات نامزدگی منظور۔ NE 128 اور NE 123 سے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، ہنا ربانی کھر، صادق سنجرانی کے کاغذات نامزدگی منظور۔ لاہور میں PTI کی ترجیحی فہرست نہ ملنے پر کاغذات کی جانچ پڑتال نہ ہو سکی۔ RO کا کہنا ہے کاغذات کی اسکروٹنی PTI کے بارے میں عدالتی فیصلے کے مطابق ہوگی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ قصور، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع سے ٹکٹ کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ PTI نے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن کا PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا فیصلہ، کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ موقف اپنایا، جن لوگوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا وہ پارٹی ممبر ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا معاملہ نمٹا دیا۔ سیکرٹری انعام اللہ نے الیکشن کمیشن کو بتایا احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے درخواست کی الیکشن کمیشن IG اور DC اسلام آباد کو ہٹانے سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کری۔ وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا وزارت داخلہ کی رپورٹ ہم دیکھ لیں گے، آپ کل تک دونوں عہدوں کے لیے پینل دیکھیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید منزی کا رجحان، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ انڈیکس 61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ فائر بریگیڈ کی جو گاڑی آئی ہے تھوڑی لیٹ آئی ہے۔ ہم تو ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی جمع کنجی، گھر کا سونا بیچ کے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے، لیکن آج ہم سے وہ بھی چھین گیا۔ اپنی مدد آپ کی تحت ہم نے سب کچھ کرا ہے۔ رات کو سامان نکال کے گھر جا رہے تھے تو ڈکیٹی ہو گئے۔ کراچی صدر کی شاہجہاں موبائل مارکیٹ میں لگی آگ پر 5 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ 100 سے زائد دکانوں میں کروڑوں روپے مالیت کا سامان جل گیا۔ صدر الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق دکانوں سے سامان نکالنے والے تاجروں کو ڈاکوں نے لوٹ لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف امریکی وزیر دفاع کے گھر کے باہر احتجاج، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے لگائے گئے۔ اسرائیل کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی ہزاروں شہریوں نے ریلی نکالی۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ نیدرلینڈز میں شہید فلسطینی بچوں سے یکجہتی کے لیے 8000 جوتے رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ ایمسٹرڈیم کے شاپنگ مال میں شہید بچوں کے ناموں کی پرچیاں برسائی گئیں۔ خریداروں سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل۔ میلان میں ریلی نکالی گئی۔ گلاسگو میں بھی آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ شام میں اسرائیل کے فضائی حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل رضی موسوی مارے گئے۔ صہیونی فوج نے ان کی رہائش گاہ پر 3 میزائل فائر کیے۔ رضی موسوی 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں اسرائیل کو ایرانی جنرل کے قتل کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ بلا شبہ اقدام خطے میں اسرائیل کی مایوسی اور بے بسی کی علامت ہے۔ وینیو بدل گیا لیکن پاکستانی فیلڈرز کی کیچ چھوڑنے کی روایت نہ بدلی۔ میلبرن ٹیسٹ میں بھی عبداللہ شفیق نے ڈیوڈ وارنر کا آسان کیچ گرا دیا۔ 90 رنز کی اوپننگ شراکت بن گئی۔ کینگروز نے پاکستان کی دعوت پر پہلے روز 2 وکٹ پر 130 سے زائد رنز بنا لیے۔ ڈیوڈ وارنر 38 رنز بنا کر سلمان علی آغا کا شکار بنے۔ عثمان خواجہ کو 42 پر حسن علی نے پویلین کی راہ دکھائی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ کم ہونے پر لاہور میں فضائی آپریشن متاثر۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 16 سے زائد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔
صبح سویرے موٹر وے کے کئی سیکشنز بھی ٹریفک کے لیے بند رہے. گلگت بلتستان سمیت بلائی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ، سکردوں میں برفیلے نظارے، درجہ حرارت -10 تک گر گیا. ہنزا -4، گلگت اور استور میں -3 ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ اور کلاس سمیت شمالی بلوچستان میں بھی خون جما دینے والی سردی. وائرسز کے لیے جنت سے کم نہیں ہوتی. یہ موسم نئی میوٹیشن آئی ہے دنیا میں، یو ایس میں اور یورپ میں. ایک میوٹیشن ہے اس کی اسپائک پروٹین میں، جس کی وجہ سے اس کا لگاؤ ایک انسان سے دوسرے کو بڑھ گیا ہے، لیکن وہ پاکستان میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. اس کو ہم کہتے ہیں ویریئنٹ آف انٹرسٹ، ایون ناٹ آف کنسرن. امریکہ اور یورپ میں کووڈ کی نئی میوٹیشن آئی ہے جو ہم نے اب تک پاکستان میں نہیں دیکھی. لاہور میں پھیلنے والا وائرس کووڈ نہیں، انفلوئنزا اے اور بی ہے جو زیادہ تشویشناک نہیں. نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں چھوٹے بچوں اور معمر افراد کے لیے مشورہ ہے فلو اور نمونیا سے بچاؤ کے انجیکشن لگوائیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کی تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے کا جائزہ. منصوبے کی جلد تکمیل کی ہدایت. کہا راستے خوشدادہ بنائے جائیں، تمام کام اعلیٰ معیار کے ساتھ بر وقت مکمل کیے جائیں. چین کی دارالحکومت بیجنگ میں سردی کا 72 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. پارا -10 ریکارڈ. چین کے شمالی اور شمال مشرقی حصوں میں درجہ حرارت -40 تک گر گیا. امریکہ کی مختلف ریاستیں بھی شدید برفباری کی لپیٹ میں. جنوبی ڈکوٹا میں نظام زندگی مفلوج. نبراسکا میں شہری گھروں میں محصور ہو گئے. ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم. انتظامیہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی. اور اردو شاعری کے 2 درخشندہ ستاروں منیر نیازی اور پروین شاکر کے مداح آج ان کی برسی منا رہے ہیں. منیر نیازی 2006 میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر 1994 میں ٹریفک حادثے میں وفات پا گئی تھیں.